معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ، مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جس کا نام ہے رجب۔ یہ مہینہ شریعت کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس مہینہ کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیمات دی ہیں؟ اس مہینہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یہی چند باتیں ہیں جو میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، آج غالباً رجب کی 5 یا 6 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی شروع زمانے سے لے کر اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 رہی۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اے لوگو تم ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ان مہینوں کی اہمیت ہے جو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ قرآن نے تو عام طریقے سے کہہ دیا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ نہیں بتایا قرآن نے، اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان
رواہ البخاری فی کتاب التفسیر چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 4835۔ صحابی رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں، یعنی ان میں کوئی کٹپ نہیں، اور وہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، جہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ میرے بھائیو یاد رکھیے، حرمت والے مہینوں کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی بڑی عظمت ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مقام جاننا ہو، حرمت والے مہینوں کی اہمیت جاننی ہو، تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنائے جانے سے پہلے عرب کی حالات زندگی پڑھ لیں، عرب کا وہ معاشرہ دیکھ لیں جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، جہاں ہر طرف جنگ کے نعرے بجتے تھے، جہاں ہر طرف شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لینا، ایک دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لینا اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار بے نیام ہو جایا کرتی تھی، جس سے جنگ چھڑ جاتی تھی، اور وہ جنگ کئی برسوں تک جاری رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی کسی حرمت والے مہینے کی آمد ہوتی، کوئی حرمت والا مہینہ شروع ہوتا، تو وہ سارے جنگجو، وہ سارے لڑاکو اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے، اور ظلم و بربریت، لوٹ مار، چوری ڈاکہ، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے، برائیوں سے باز آ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ان کے نزدیک بڑی عظمت والا ہے، وہ دل و جان سے اس مہینے کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے۔ بہرحال مشرکین مکہ، کفار مکہ حرمت والے مہینوں کا خاص خیال رکھ لیا کرتے تھے، خاص خیال رکھا کرتے تھے جتنا ہم اور آپ نہیں رکھ پاتے۔ اسی لیے اللہ نے مسلمانوں سے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں تم ان مہینوں میں گناہ کر کے، برائی کر کے، نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کرنا، ظلم کرنا اللہ نے ہر مہینے میں حرام قرار دیا ہے، چاہے آپ رمضان میں کریں، شوال میں کریں، ذی قعدہ میں کریں، ذی الحجہ میں کریں، یا کسی اور مہینے میں کریں، ظلم تو ظلم ہے، پاپ تو پاپ ہے، گناہ تو گناہ ہے، برائی تو برائی ہے۔ کسی بھی مہینے میں آپ گناہ کیجئے، ظلم کیجئے، یہ اللہ کے نزدیک حرام ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اے لوگو ان مہینوں میں یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں تم خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھو، اور باقی مہینے میں جو چاہے وہ کرو۔ کیا یہی مطلب ہے اس کا؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں خاص طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھو اور نیکیوں کے کام کرنے کی کوشش کرو۔ کیا ہم اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں؟
رمضان میں اس کا خیال کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ رمضان ہمارے نزدیک بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے، رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم اور آپ گناہوں سے دور رہنے اور نیکیوں کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بدرجہ اولا ان حرمت والے مہینوں میں یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں ہمیں گناہوں سے دور رہنے اور نیکیوں کے کام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے تم گناہوں سے دور رہو اور نیکیوں کے کام کرتے رہو۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، شریعت میں رجب کے مہینے کے تعلق سے بس اتنا ہی ملتا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا اس میں تم گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت، کوئی خاص عمل اس مہینے میں شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ قربانی، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ اور نہ طواف۔ کوئی خاص عمل یا کوئی خاص عبادت اس مہینہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، نہ کسی صحابی کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، رجب کے اس مہینے میں ہمارے سماج اور معاشرہ میں لوگوں نے نہ جانے کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں کہ میں انہیں شمار تک نہیں کر سکتا۔ آئیے دو چار بدعت آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ پہلی بدعت قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا۔ زمانے جاہلیت میں جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو مشرکین مکہ اس کی عقیدت و محبت میں اندھے ہو کر بہت ساری غلطیاں کر جاتے تھے، جیسا کہ ہمارے یہاں آج لوگ عقیدت و محبت میں اندھے ہو کر باباؤں کو، پیروں کو، فقیروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں، بلکہ اللہ سے زیادہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ اللہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ عقیدت و محبت میں اندھے ہو کر ہی تو کرتے ہیں۔ وہ عقیدت و محبت میں وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ رجب کے مہینے سے انہیں اتنی عقیدت و محبت تھی کہ عقیدت و محبت میں اندھے ہو کر بہت ساری غلطیاں کر جاتے تھے۔ ان میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ رجب کے مہینے میں وہ عتیرہ نام کے بت پہ ایک بکری چڑھایا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العقیقہ چیپٹر نمبر 71 حدیث نمبر 5473، صحیح مسلم کتاب الاضاحی چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 1976۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کوئی فرع نہیں، کوئی عتیرہ نہیں۔ فرع کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کے یہاں جب اونٹنی کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس بچے کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس بچے سے جب وہ بڑا ہوتا کوئی کام نہیں لیتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، جب جوان ہوتا تو اس کو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کر دیا کرتے تھے، اور اسی کو وہ لوگ فرع کہتے تھے۔ اور عتیرہ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں عتیرہ نام کے بت پہ ایک بکری ذبح کرتے تھے، اور اس بکری کو وہ رجبیہ بھی کہتے تھے، یعنی یہ بکری رجب کے مہینے میں بت کے لیے قربان کی گئی، بت کے لیے ذبح کی گئی۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی یہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟
اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، یہ بکری غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں کوئی قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا، جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے آج یہ لوگ مزاروں پہ جا کے، درباروں پہ جا کے اس مہینے میں خاص طور پر وہ جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں قربانی کرنا ثابت ہی نہیں ہے۔ اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اپنے خود ساختہ باباؤں کو، پیروں کو، فقیروں کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اللہ نے قرآن میں صاف طور پر کہہ دیا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، کہ ہر وہ جانور حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ اور اسی آیت میں ہے اللہ نے آگے کہا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے آستانوں پر ذبح کیا جائے، یعنی ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام جہاں کھلم کھلا شرک ہو رہا ہو یا ہو رہا تھا، ایسی جگہوں پہ چاہے وہ مزار ہو، چاہے وہ دربار ہو، چاہے کوئی آستانہ ہو، وہاں جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ چاہے ذبح کرنے والا اللہ کے نام پر ہی کیوں نہ ذبح کر ڈالے، وہ جانور حرام ہی کہلائے گا۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الایمان والنذور چیپٹر نمبر 22 حدیث نمبر 3313، اور راوی حدیث سیدنا ضحاک بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے بوانا مقام میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے بوانا مقام میں جا کر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے، تو کیا میں اپنی نذر پوری کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ اس نے کہا جی نہیں اللہ کے رسول، کسی بت کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ پھر آپ نے سوال کیا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں کوئی عرس یا جشن منایا جاتا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک، پھر اپنی نذر پوری کر لو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاں جشن یا عرس یا کوئی میلہ لگایا جاتا ہو، عرس منایا جاتا ہو، جشن منایا جاتا ہو، یا جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو، وہاں آپ اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بوانا مقام میں اونٹ ذبح کرنے کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت تک اجازت نہیں دی جب تک کہ آپ نے یہ نہیں پوچھ لیا کہ کہیں وہاں پہ زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی، یا کوئی عرس وغیرہ تو نہیں منایا جاتا تھا۔ اگر وہاں پہ کسی غیر اللہ کی پوجا ہوتی یا وہاں کوئی عرس منایا جاتا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس صحابی کو اجازت نہ دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مقام پر، ایسی جگہوں پر اللہ کے نام پر بھی کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ لہذا جو لوگ رجب کے اس مہینے میں مزاروں پہ جا کے، درباروں پہ جا کے اپنے پیروں فقیروں کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یا ایک بدعت ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے، دوسری بدعت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے، وہ لوگ اس مہینے میں ایک خصوصی نماز پڑھتے ہیں جو ان کے یہاں صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے۔ پہلے اس کی کیفیت جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس کو ذکر کروں گا، پھر اس کے بارے میں محدثین کے چند اقوال پیش کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں جو حدیث صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے
اس کے شروع میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب الشہر اللہ شعبان الشہری و رمضان الشہر امتی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ضعیف الجامع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 حدیث نمبر 3402 کے تحت نقل فرمایا۔ یہ ضعیف الجامع علامہ البانی کی کتاب ہے جس میں ضعیف اور کمزور قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک کتاب صحیح الجامع بھی ہے جس میں صحیح اور مستند روایتیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کتاب میں یعنی ضعیف الجامع میں اس حدیث کو نقل فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث انتہائی سخت ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رجب کی کچھ جھوٹی فضیلتیں بیان کی گئی، پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے پہلے جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، میرے بھائیو کل جمعرات گزر چکا ہے، کل کا دن کون سا دن تھا؟ جمعرات تھا کل۔ نہ جانے کتنے لوگ اس بدعت پہ عمل کیے ہوں گے، الامان والحفیظ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ جو شخص رجب کے پہلے دن کے جمعرات کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعات 2 کر کے اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ سجدہ میں جائے تو 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، سجدہ سے سر اٹھائے تو 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز العظیم، یہ والی دعا۔ پھر دوسرا سجدہ بھی ایسا ہی کرے، پھر جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پہ 70 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ والا درود۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ سے مانگے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی، العیاذ باللہ۔ میرے بھائیو یہ حدیث ہے، آئیے اس حدیث کے بارے میں علماء نے کیا کہا، ذرا چند اقوال ہم سن لیتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع، یعنی یہ حدیث من گھڑت ہے، جھوٹی حدیث ہے اور انتہائی سخت ضعیف حدیث ہے۔ اسی طرح علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف لموامی من الوظائف کے صفحہ نمبر 123 میں کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب انتہائی جھوٹی، باطل اور من گھڑت ہیں، اور یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک بدترین بدعت ہے جو 4 صدی ہجری کے بعد ایجاد کی گئی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی، علامہ عبدالحی حنفی رحمہ اللہ جو احناف کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اپنی کتاب الآثار المرفوعہ کے صفحہ نمبر 74 میں کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب جھوٹی، موضوع اور من گھڑت ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، یہ صلاۃ الرغائب والی نماز جو پڑھی گئی کل جمعرات کو، جمعہ کی رات کو، اس نماز کے بارے میں علماء نے کیا کہا؟ یعنی یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، کسی صحابی نے نہیں پڑھی، کسی تابعی نے نہیں پڑھی، کسی تابعی نے نہیں پڑھی، کسی امام نے نہیں، کسی محدث نے نہیں، بلکہ یہ 4 صدی ہجری کے بعد ایجاد کی گئی۔ اور آپ تصور کیجئے جو چیز 4 صدی ہجری کے بعد ایجاد کی جائے کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ تو یہ انتہائی بدترین بدعت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار بدعت ہیں
انشاءاللہ اگلے خطبہ میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کی صاف شفاف تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو اسلام پر ہو، آمین یا رب العالمین۔